چیز برابر ہوں گی، خرچ برابر کرتے رہیں گے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال کہ باپ کے کفر پہ اڑے رہنے کے بعد بھی بیٹے نے بہترین سلوک کیا، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بہترین مثال نہیں ملیں گی، جس نے نہ صرف دنیا میں اپنے باپ کو دعوت دی بلکہ ماں باپ کی موت کے بعد بھی اس حد تک آپ دعا کرتے رہے اللہ سے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، کہ جب تک اللہ نے حکم نہ دیا کتاب میں کہ ایک نبی کو جو ہے ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، تب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد کے لیے دعا چھوڑ دیا رکھی، بلکہ اس حد تک فکر مند تھے کہ انہوں نے ایک دعا جو اللہ رب ہر نبی کی ایک دعا سنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا نہیں کی اپنی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم کی روایت صحیح مسلم کی، روز قیامت یہ دعا کریں گے اللہ میرے والد کی جو مغفرت کر دے، بخش دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ابراہیم تم جانتے ہو کہ مشرک پر اور کافر پر میں نے جنت کو حرام کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ پھر مجھے رسوا نہ کر ان کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو اصلی شکل میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوں گی مجھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہیں گا ابراہیم اپنے خطبوں میں دیکھو، جب ابراہیم علیہ السلام نے خطبوں میں دیکھیں گے تو ان کے والد کو اللہ بچھو بنا دیں گا اور پھر اٹھا کر پھینک دی جائیں گے، مطلب کم از کم دیکھنے سے جو رسوائی ہوتی ہے اصلی شکل میں وہ رسوائی نہیں ہوں گی آپ کی۔ اندازہ لگائیے کیا وہ تھا۔ اور قرآن میں 6 دفعہ ان کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ 6 بار اپنے والد سے خطاب کیا، کٹر کافر ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، بلکہ جو ہے بڑا مہنت اور پروہت ہے جو ہے بت خانے کا، لیکن بات کیسی کرتے ہیں یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان، ذرا غور تو کیجیے، یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان، یا جو بھی الفاظ جو بہترین سے بہترین استعمال کرے عربی میں جو ہوتے ہیں کہ اے میرے والد، اے ابا جان، کہ جو ہے آپ فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وہ انجینئر فیض سید کا بیان، ان کی کلپ سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے تعلق سے، جو اس نے کہا سب سے بڑی بیوقوفی تو فیض صاحب نے یہ کر دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک استغفار کرتے رہے اپنے والد کے لیے جب تک قرآن کریم کی یہ آیت نازل نہ ہوئی کہ مشرکین کے لیے استغفار نہ کیا جائے۔ اب قرآن کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کئی ہزار سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، تو یہی اس کی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جہاں یا ابتی کا لفظ ہے تو قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ چچا کو بھی ابو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے، ان کے چچا آزر تھے، اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، اور قرآن میں جو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر لکھا ہے وہ ان کے چچا کا تذکرہ ہے۔ اب حافظ ابن کثیر جن کو یہ لوگ مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے، آزر نہیں۔ اس لیے نئے ابن کثیر کی ورشن میں عربک میں، اور اسی کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہوا ہے نئے ورشن کا، اس میں سے یہ پوری عبارت ہی کو ان لوگوں نے ہٹا ڈالی۔ یہ ہے ان لوگوں کی چوری۔ اب فیض سید صاحب اگر تفسیر پڑھے ہوں گے تو یہی مختصر ورشن پڑھے ہوں گے، اصل ورشن اگر یہ پڑھیں گے تو ان کو واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح کئی اقوال سے ثابت ہے، بلکہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک ثابت فرما دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین، ان کے والدین، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب پکے مومن اور سب کے سب اپنے اپنے زمانے کے سرداروں میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام میں اس کی تفصیل سے وضاحت فرما دی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے 1 2 نہیں بلکہ تقریباً 7 رسالے اس موضوع پہ لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ ان لوگوں کی باتوں پہ آ کے اپنے ایمان اور عقیدے کو نہ کھو بیٹھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور آج کے دور میں بہت آسان طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان تیار فرما دیا ہے۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو تمام بزرگوں کی باتیں ان کی کتابوں میں بحیثیت سمری کے مل جائیں گی۔ سچوں کا ساتھ دینا یہ شیوا ہے ہمارا، ایمان کے اپنے سودا ہم کو نہیں گوارا، جھوٹوں کی ہر سازش کو، جھوٹوں کی ہر سازش کو کر دیں گے بین کا، ہمیں ہلکا مت لینا، سن لیجئے جناب ہمیں ہلکا مت لینا۔